السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متقین کی صفات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ پہلی صفت ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی، دوسری صفت آج پڑھیں گے۔ متقین کی دوسری صفت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، متقی لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھنے سے اس کو اس کے تمام فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور حقوق و آداب کے ساتھ ادا کرنا مراد ہے۔ نماز کی ظاہری صورت اور باطنی حقیقت۔ ظاہری صورت تو یہ ہے کہ شرعی طریقہ کے مطابق نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو، اور نماز کو اس کے تمام ظاہری ارکان و آداب کی شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے ادا کیا جائے۔ اور نماز کی باطنی صورت یہ ہے کہ نماز کو فریضہ خداوندی سمجھ کر محض رضائے مولا کی خاطر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، اور نماز کے دوران نماز ہی کو اپنے دل کی توجہ کا مرکز بنایا جائے۔ خیالات فاسدہ اور وساوس شیطانیہ سے دل کو خالی اور پاک رکھا جائے۔ لہٰذا نماز کو ان تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرنے کا نام اقامت صلاۃ ہے، اور یہی متقین کی دوسری صفت ہے۔ اس صفت میں جس قدر کمال یا نقص ہوگا، اسی قدر اتقاء میں فرق پڑ جائے گا۔ متقین کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت سے زکوٰۃ مراد لی ہے، مگر اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ آیت اپنے عموم پر ہی محمول ہے اور تمام حقوق مالیہ کی ادائیگی کو شامل ہے، خواہ وہ واجب ہوں یا غیر واجب۔ مثلاً زکوٰۃ، نفلی صدقہ، قربانی، اپنی ذات اور اہل و عیال پر خرچ کرنا وغیرہ۔ متقین کی چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک وہ وحی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، دوسری وہ وحی جو پہلے پیغمبروں پر اتری۔ پہلے انبیاء کی کتابوں پر ایمان لانے سے مراد صرف یہ ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے مانا جائے اور انہیں سچا سمجھا جائے، ان پر عمل کرنا واجب نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے حق اور من عند اللہ ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے اور اپنی زندگی اس کی ہدایت کے مطابق بسر کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی صرف قرآن مجید ہی میں منحصر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دینی ارشادات جو کتب احادیث میں موجود ہیں، یہ سب وحی تھے۔ تو جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کے علاوہ دوسری وحی کو ماننا بھی فرض ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی منقطع ہو چکی ہے۔ اگر جاری ہوتی تو یہاں اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر ضرور ہوتا۔ اس آیت میں جس ایمان کا ذکر ہے، یؤمنون بالغیب کے الفاظ پورے عالم غیب پر حاوی تھے، مگر اس آیت میں عالم غیب کی صرف دو چیزوں کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی گزشتہ وحی اور موجودہ وحی پر ایمان لانا،
تو اس تخصیص کے بعد التعمیم یہود و نصارہ میں سے جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کی عزت افزائی اور ان کی فضیلت کا اظہار مقصود ہے۔ پانچویں صفت متقین کی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آخرت سے مراد دار آخرت یعنی قیامت ہے، نہ کہ نبوت جیسا کہ منکرین ختم نبوت کا خیال ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، سورہ عنکبوت رکوع نمبر 7۔ قیامت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ حشر و نشر، حساب و کتاب، جنت و دوزخ اور یوم قیامت کو جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ مانتے اور اس کے وقوع پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تک دعوت توحید کو قبول کرنے والوں اور کتاب ہدایت سے منتفع ہونے والوں کی صفات و علامات کا ذکر تھا۔ اب آگے ان صفات کا ثمرہ اور ان کے حاملین کی جزا کا بیان ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جو لوگ مذکورہ صفات سے متصف ہیں دنیا میں وہ سیدھی راہ پر ہیں اور آخرت میں بھی انہیں خاطر خواہ کامیابی ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفلحون کا تعلق دنیا و آخرت دونوں سے ہو، یعنی سیدھی راہ پر چلنے اور کتاب ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اولئک ھم المفلحون، اس میں ہم ضمیر فصل ہے جو حصر اور تخصیص کے معنی پیدا کرتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جن میں یہ صفات نہ ہوں وہ فلاح سے محروم رہیں گے، یعنی فلاح کامل تو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہوں گے۔ البتہ مطلق فلاح ان کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جن لوگوں میں بعض عملی خامیاں ہوں گی نجات اور فلاح تو آخر ان کو ہی ملے گی۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں تک تو ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے کتاب ہدایت کو دل و جان سے مانا اور اسے اپنی زندگی کا دستور العمل بنایا۔ اب آگے دوسری جماعت کا ذکر ہوگا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، دوسری جماعت یعنی وہ کافر جو مہر جباریت کے نیچے آ چکے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم کیا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعوت حق کو ظاہراً اور باطناً ٹھکرا دیا، نہ دل سے مانا نہ زبان سے، بلکہ اپنی پوری طاقت سے اس کی مخالفت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔